بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربا نہ کہے، اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ روزانہ ایک سیب کھاتے رہو، کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا وزن کنٹرول میں رہے تو دوپہر کے کھانے میں سلاد کھایا کریں۔ اگر آپ روزانہ 2 سے 3 کیلے کھاتی ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے تو رات کو سونے سے پہلے مسواک کر کے سویا کریں اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے سورۃ یونس کی روزانہ 1 بار پڑھیں۔ پانی پر پھونک مار کر پی لیں۔ 1 مہینے کے بعد شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ نظر کمزور ہو تو اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہو، ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کو زکام کا مسئلہ ہو، ان کی سماعت کمزور ہوتی ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کے باعث بنتا ہے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ آب زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ چیری کا استعمال کر لیتا ہے، ماہرین طب کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا کیلا کھایا کریں۔ جسم میں کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو، ایلو ویرا کے پانی سے افاقہ ہوگا۔ موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، نیم گرم پانی میں لیمبو کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کریں۔ 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو، لیمبو کا رس پانی میں ڈال کر پی لیں۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں میں جلن محسوس ہو تو سرسوں کا تیل لگا لیا کریں۔ یہ چند چیزیں جو آپ کو طاقت دیں گی، ان میں دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکری کا گوشت، انجیر، انڈا شامل ہیں۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں، شوگر جیسی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو، ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھا جائیں۔ چنے کی دال سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگ جاتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کریں کیونکہ یہ بادی ہوتی ہے، اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے، موٹاپا جلدی آتا ہے۔ اگر ماہواری کا درد ہو تو تیلوں کا تیل استعمال کریں۔ غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ہر ہفتے صفائی کریں، اس سے بالوں کی نشوونما کم ہوتی ہے۔ کیسٹرول کو کم کرنا ہے، دوپہر کے وقت 1 مٹھی چنے کھائیں۔ اگر آپ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں، وقت پر سویا کریں، صبح جلدی اٹھا کریں، اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بیر کا گوشت پکا کر کھائیں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسمگول کا چھلکا 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹائیں، بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو، گنے کا جوس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو، دمہ کا مرض ہو، وہ آڑو کھا لیں۔ اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو، مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اگر مثانے میں گرمی ہو، پیشاب کے قطرے آئیں، سونف اور الائچی نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کریں۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے، پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ 1 سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگا لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کریں۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔
اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کریں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ٹی بی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، زیادہ کھانے سے بدن سست ہوتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں، ایڑیوں میں تکلیف ہو تو چقندر روزانہ کھائیں، اس سے پاؤں کے پیچھے پھٹی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے بدن سے چکنائی ختم کرنی ہے، دلیا کھایا کریں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے، کھانا ٹھیک طریقے سے ہضم نہیں ہوتا، وزن بڑھ جاتا ہے۔ انگور کھاؤ، سیب کھاؤ، بدن میں سرسوں کے تیل کی مالش کرو، مچھر کا ڈنک کا اثر نہیں کرے گا۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیا جائے تو گوبھی کی بدبو نہیں آتی۔ حضرت علی نے فرمایا، خواہشیں بادشاہوں کو بھی غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ پودینے کے پتے جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ پیشاب آئے تو پانی پی کر پیشاب کرو، اس سے آپ کے گردے صاف ہو جائیں گے۔ خواتین کو محسوس ایام کے اندر باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، یادداشت تیز ہو جائے گی۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کے مرض سے نجات ملتی ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ واش روم میں موبائل ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگے گی۔ جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہوتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال منہ کی صفائی اور تر و تازگی کا سبب بنتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے دماغ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کر لیا کریں۔ رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ اپنی غذاؤں میں صبح شام انجیر کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک عدد بڑی الائچی کھا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں، زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں کا گودا کبھی کم نہیں ہوتا۔ پانی کے ساتھ باجرہ کھاؤ، پیشاب پیلا نہیں آئے گا۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ گلاب میں گیندے کے پھول کا رس ملا کر منہ پر لگانے سے 90 سال تک رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی عادت ختم کرنے کے لیے وٹامن سی کی گولیاں کسی بھی اچھے میڈیکل کمپنی کی لیں۔ اس میں جب بھی نشے کی طلب ہو تو ایک گولی چوس لیا کریں۔ حاملہ عورت صبح کے وقت اگر سلاد کھائے پیدا ہونے والا بچہ تندرست پیدا ہوگا۔ ناخن اگر تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ان کا بڑھنا روکنا ہے تو ناخن کاٹ کر شلجم کے پتوں کو رگڑو، ناخن دوبارہ جلدی نہیں بڑھیں گے۔ لیمبو پر چینی لگا کر چہرے پر ملنے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا نگل لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت زیادہ کیلے کھاتی ہے، پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ادرک کا رس چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے، سرما لگانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے جسم خوبصورت ہوتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے مردانگی کمی ہونے لگتی ہے۔ جس گھر کا رنگ سبز ہو اس کی چھت پر کبوتر زیادہ آتی ہیں۔ چنے کی دال کو پیس کر منہ پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ناخنوں پر چمک لانے کے لیے ایک گلاس گرم پانی لیں، اس میں شیمپو ڈال کر جاگ بنائیں، اس میں 1 چمچ نمک 1 چمچ چینی ملائیں، 15 منٹ کے لیے اپنے ناخنوں کو اس میں بھگو دیں۔ پیشاب کر کے فوراً پانی مت پیا کریں ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ بہانہ کرنے کے فوراً بعد روٹی مت کھایا کریں ورنہ بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گاجر کے پودے کے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں ابال کر پینے سے آپ کے چہرے کی دلکشی بڑھتی ہے، خون صاف ہوتا ہے۔ وقت ہی بتاتا ہے انسان کی قدر، ورنہ لوڈو میں انسان کبھی 6 اور کبھی 1 کو ترستا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے دروازوں پر زنگ لگ جائے، کالا تیل ڈال کر لوہے کے برش سے رگڑیں، زنگ صاف ہو جائے گا۔ روزانہ آڑو کے استعمال سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پاؤں کا درد ختم نہ ہوتا ہو، بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، درد ختم ہو جائے گا۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مصلے پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے، اور جو دن میں گناہ کرتا ہے وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ کیوی کا پھل جوڑوں کے درد کے لیے، جلد کی بیماریوں کے لیے بے حد مفید پھل ہے۔ بادیان کا پھول معدنیات اور وٹامن پر مشتمل ہے، انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ کسی بھی پنسار شاپ سے بآسانی مل سکتا ہے۔
چار مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، اس کے علاوہ آنکھوں کے لیے بھی مفید ہے، سر درد میں بھی سکون دیتا ہے۔ منہ دھونے سے قبل چہرے پر ہلدی، دودھ اور بیسن ہم وزن ملا کر لگا لو، 20 منٹ پر چہرے پر ہلکا سا مساج کر کے چہرے کو دھو لو۔ 70 سال تک چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی۔ کوئی بھی کنڈیشنر لے کر اس میں تھوڑا سا زیتون کا تیل اور شہد مکس کر کے بالوں پر لگائیں، پھر دھو لیں۔ بال لمبے، سلکی اور چمکدار ہو جائیں گے۔ دانت پر ادرک کا پانی لگا لو، دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ ایک یونانی کہاوت ہے کہ ایک بیٹی کا اور ایک درخت کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ آلو بخارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین پھل ہے۔ آلو بخارا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ آلو بخارا ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول میں کرتا ہے۔ ناشتہ چھوڑنے سے جسم پھول جاتا ہے۔ جن لوگوں کو الرجی کا مسئلہ ہو وہ کبھی بھی لسی کا استعمال نہ کریں، اس سے الرجی اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو، چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے پرہیز کریں، اس سے معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے، پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے۔ بیر کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے، جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے، بند گوبھی کھانا شروع کر دیں، پیٹ کم ہو جائے گا۔ سکون کے لیے ہجوم کا کم ہونا ضروری نہیں، پھر چاہے غرضی کے نہ سمجھے۔ جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ پکے ہوئے ٹماٹر کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2 سے 3 بار دینے سے بچے صحت مند توانا ہو جاتے ہیں۔ دہی میں زیرہ ڈال کر کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے۔ دشمن سے تو ایک بار، دوست سے 1000 مرتبہ ڈرو، کیونکہ دوست کے دشمن ہوگے تو پھر اس کی چلاکیوں سے بچنا بہت مشکل ہوگا۔ دسترخوان سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا انسان کبھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ نہار منہ دہی کھانے سے آپ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ جب تک موسم میں باتھو کا ساگ ملتا رہے روزانہ کھائیں، آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ خاص طور پر بواسیر کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ ادرک خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے استعمال سے سانس کی اور منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک انسان ٹھوکر نہیں کھاتا تب تک انسان مغرور رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص تاریک کمرے میں آنکھیں بند کر کے یا نوروں کا ذکر کرے تو اس حال پر اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے۔ کینسر جیسی بیماری سے بچنا ہے تو الائچی کھایا کریں، اور جلدی بیماری کے لیے پپیتا بہت مفید پھل ہے۔ حکمت، دانائی اور عقل مندی حاصل کرو، چاہے ساری دولت خرچ کیوں نہ ہو۔ علم سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ دل کی دھڑکن کو کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں، جسم میں پانی کی مقدار برابر رکھنا چاہتے ہیں تو تربوز کھایا کریں۔ مردانہ قوت چاہتے ہیں، دودھ میں کھجور ڈال کر پی لیں۔ اگر کوئی وبا آ گئی، وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے سے محفوظ رہیں گے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ زعفران استعمال کرنے سے دل اور دماغ کو قوت ملتی ہے۔ کھانا آہستہ کھاؤ، تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ، آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ نیم کے پتوں کو پاؤں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہو تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لو، نیند جلدی آ جائے گی۔ سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ پانی کے ساتھ کھا لو، سر درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جوانی واپس چاہتے ہو، ادرک کے ابلے ہوئے پانی سے چہرے پر بھاپ لو۔ شام کے وقت آئینہ مت دیکھو، اس سے آپ کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور محنت والا کام کرتا ہے، ایسے انسان کے ہاں جرواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا تھوڑا سا منہ میں ڈال لیا کرو، اس سے 90 سال تک بدن کے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ روٹیاں پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی
کپڑے کے ساتھ صاف کر لینا چاہیے۔ کچی ادرک چنے کی دال کے برابر ٹکڑا روزانہ کھانے سے چربی نہیں بڑھے گی۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے عمر کم ہونے لگتی ہے۔ غسل کرنے سے پہلے یا رضا کو پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ جو بندہ کھانے کے دوران پانی پیتا ہے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ پیٹ کے بہت سارے امراض سے روکنے کے لیے اسمگول کا چھلکا ضرور استعمال کیا کریں۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کریں، اس سے خشکی غائب ہو جائے گی۔ ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کے درد دور ہو جاتا ہے۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبا لینے سے متلی اور قے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل بیٹھے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ موٹی عورتیں 100 کلو وزن 50 کلو رہ جائے گا۔ موٹاپا اور چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اسمگول کھا لو۔ زہریلے کیڑے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ جو بچے بچپن میں ہی شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ اگر آپ کی آنکھوں میں پانی آتا ہو سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ صبح کے وقت ٹائم سے پہلے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ جس کو نہاتے وقت پیشاب آ جائے سمجھ جاؤ اس کو مثانے کی اور معدے کی کمزوری ہے۔ موٹے لوگ 3 دن میں پتلے ہو جائیں گے۔ صبح نہار منہ اٹھ کر سادہ پانی میں لیمبو کا رس ملا کر پی لیں، اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نیم کا رس پینے سے پیٹ صاف رہے گا۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط ہو جائیں گے۔ اناردانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو ان کو سونف والا دودھ روزانہ پلایا کریں۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ جو آدمی پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ بکرے کی چربی پالک میں ملا کر کھانے سے جسم میں بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ پالک ضرور استعمال کیا کریں، لیکن جن کے سر میں درد رہتا ہو، سر بھاری رہتا ہو وہ پالک کا استعمال نہ کریں۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ باتیں بھولنے لگ جاتی ہیں۔ دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پینے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ جمائیاں بدن کو کمزور کرتی ہیں۔ معدے میں جلن یا تیزابیت ہو ابلے ہوئے چاول کھا لیں۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہوتی ہے۔ کچھ دیر بھوکا رہنے سے طاقت آتی ہے، دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جائیں یا یاد نہ آئے، درود شریف پڑھ کر بھولی ہوئی چیز یاد کرو، یاد آ جائے گی۔ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور انسان کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ گرمیوں میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چٹکی بھر میٹھا سوڈا شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ پودینے کی ایک ٹہنی 1 لیٹر پانی میں ابالیں، دن میں 3 بار پانی پئیں، اس سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ سونف کینسر جیسی بیماری سے لڑنے والی خصوصیت رکھتا ہے۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لیا کرو، آواز ٹھیک ہو جائے گی، خراب گلا ٹھیک ہوگا۔ جو لوگ کم سوتے ہیں چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آتی ہے۔ اگر پیٹ کا درد ہو جائے زیرہ کھا لیں یا پھر شہد کے ساتھ زیرہ کھائیں، اس سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔
توڑی کا سالن کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ لیمبو کے چھلکے ابال کر چہرہ دھونے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ چائے میں پانی زیادہ مت پکائیں، اس سے چائے بدمزہ ہوتی ہے۔ کلونجی کے 5 دانے صبح نہار منہ استعمال کریں، دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے کریلے کا رس 2 چمچ پی لیں۔ 1 مہینے کے بعد شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی، اس سے خون بھی صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔